امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مہمان ہوئے. امام شافعی اصلاً غزہ کے رہنے والے اور کافی وقت تک مکہ میں آباد رہے. بعد میں مصر چلے گئے اور قرافہ کے اندر رہے اور وہی دفن ہوئے. اور احمد بن حنبل بغداد کے، کیونکہ امام اعظم بھی بغداد کے ہیں. تو ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ما وافق الاصغر بالاکبر، الامامۃ البغدادیین، دونوں کو بغدادی امام کا. امام اعظم بڑے ہیں، وہ 150 میں فوت ہو گئے، 164 میں احمد پیدا ہوا اور 150 میں شافعی پیدا ہوئے اور 193 میں مالک پیدا ہوئے. سارے ائمہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سرار ہے، ہر ایک بار سے سرار. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے شاگرد خاص احمد بن حنبل کے مہمان ہوئے. امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جتنی چیزیں بنانا تو جانتی ہے سب بنا لے کھانے میں. میرے استاد آئے، اپنے وقت کے مجتہد اور پتی ہے، ہم بہت خوشی کا دیں. میرے گھر میں تیرے قدم چلے اور میرے ہاں شمس و قمر چلے. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا. فارسی والے کہتے ہیں طاقت مہمان نواز خانہ بہ مہمان گزاش. مہمانی کی طاقت نہیں ہے تو پورا گھر والے کر لو کہ حضرت یہ آپ کا ہے. طاقت مہمان نواز خانہ بہ مہمان گزاش. اللہ اللہ. مولانا ابوالحسن علی ندوی ان کے والد تھے ڈاکٹر عبدالحی، وہ مظاہرین سہارنپور کے فاضل تھے. مولانا خلیل احمد وغیرہ کسی عقل مند نے مشورہ دیا کہ دور حدیث شیخ الہند سے ضروری. شیخ الہند سے جس سال دور حدیث کر رہے تھے اس سال مولانا الیاس صاحب بھی دورے میں تھے. وہ بھی سہارنپور کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا یحییٰ نے کہا کہ محمود الحسن صاحب سے پڑھنا لازمی ہے. اس زمانے میں کوئی محدث ہندوستان تھا حضرت شیخ الہند کے تلمس کے بغیر نہیں عالم کر سکتا. میاں نذیر حسین دہلوی وہ اس ارمان میں تھے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں مولانا محمود الحسن کے درس پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کا اثر تھا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جیسے غیر مقلد زمانے کا قرار مجتہد ہونے کا دعوے دار، وہ دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ شروع سے داخل ہوئے حکیم تک پڑھے اور اپنے اسانید میں لکھتے ہیں مجھے حضرت شیخ الہند سے پڑھنے پر سب سے زیادہ پکا. ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت شیخ الہند بلا شبہ حنفیت کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ امام صاحب کے مقلد تھے، لیکن اس تکلیف کے دوران بھی وہ ہمارے ایمانوں کی پذیرائی کرتے. اور شیخ الہند کا کمالی ایمان ہر وقت ہمارے آنکھوں کے ساتھ ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر ثنائی. یہ تفسیر دو چیزوں میں اکسیر ہے. ایک سر سید احمد خان کی جو تجدد ہے اس کا رد ہے بہت زبردست، اور دوسرے حکیم نور الدین بھیروی اور مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا تعاقب ہے. کیونکہ مولانا ہی کے مباہلے سے مرزا صاحب مرے، مولانا ثناء اللہ کا مباہلہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں مرزا مر گیا اسی سال کچھ مہینوں میں. اور مولانا کو اس کے بعد 42 سال زندگی اور ملی، بہت زیادہ بوڑھے ہو کے مر گئے. میں ابتدا میں تو ساری تفسیروں پر کلام نہ کر سکا، لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب باتیں آئے گی تو انشاءاللہ کمال تعارف کروں. آپ ان باتوں کو عبور لکھا کریں جو تفسیر کے فضائل و مقامات کو اس میں فوراً ڈال لیں. تفسیر ثنائی مولانا ثناء اللہ امرتسری کی، آپ علماء اہل حدیث کے سرخیل تھے، لیکن آپ نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے دور حدیث پڑھا
اور اس دور حدیث پر آپ عمر پر فخر کرتے ہیں. اللہ تو مولانا ابوالحسن علی ندوی کے والد وہ ڈاکٹر عبدالحی کہلاتے تھے, ڈاکٹری بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر سید عبدالحی. یہ مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں گئے ملنے کے لیے دوست ہیں. ان کے ہوتے ہوئے مولانا الیاس نے تبلیغ تھوڑے خاطروں میں بیٹھا ہو. ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد انہوں نے اجازت مانگی جانے کی, تو مولانا الیاس صاحب زار و قطار ہوئے اور وہ شعر پڑا جس میں ہے کہ ابھی تک طبیعت سیر نہیں ہوئی اور بہار خزان ہو رہا. مولانا عبدالحی صاحب واپس بستر کھول کے بیٹھ گئے. 1 مہینہ مزید ہے. مولانا الیاس کو کہا میں 20,000 آتا تجھے لیے سے آپ کام سے نکلے. مولانا الیاس نے کہا آپ کے یہاں رہنے سے بہت دل کو آرام ملتا ہے اور طبیعت ملتی ہے. حضرت کے ساتھ نظام الدین بستی نے قیام کیا ہے. اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی گئی ہے. میرے بھی ایک ساتھی ابھی بھی قریب 7 بجے سے منتظر تھے, جو 4-5 سال میں اکٹھے کھڑے اور تشریف فرمائے. میں نے ان کو کہا آج تم پڑھاؤ, اور وہ بڑے ترخیصی صاحب سے مشاہد سے پڑھے ہوئے. افسوس کہ انہوں نے منظور نہیں فرمایا اور خال بنانے میں دیوانہ زدہ, اور ان کی وجہ سے یہ 15-20 منٹ جو میں دیر سے آیا وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا. مہمان کا بھی حق ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد کے مہمان ہوئے تو امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا ذرا خیال رکھنا, جتنی چیزیں بن سکتی ہے سب بنا دے. اس میں نہیں دیکھا جاتا ہے 1 مہمان یا 2 مہمان, مقام مرتبے کو دیکھا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو بہت تفصیل سے کھانا کھایا, اور احمد بن حنبل کی طرف سے ان کے کمرے میں وضو کا پانی رکھا گیا تھا, انتظام کیا گیا تھا. رات کو حضرت اٹھیں گے تو وضو کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. صبح جب نوکرانی سامان اٹھانے گئی تو وضو کا پانی اسی طرح بھرا ہوا رکھا تھا. ان کے اہل خانہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑا امام ہے اور ساری رات شاید سوتے رہے اور وضو بھی نہیں کیا گیا. احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا تو امام شافعی نے کہا میری دانش میں اس وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ حلال رزق احمد بن حنبل کا ہے. جس طرح حرام کھانے سے جو گوشت چڑھتا ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. من نبت لحمه من شحم فالنار اولى به. اس طرح حلال کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ خالص ایمانیات میں دینیات میں استعمال ہوگا. چنانچہ ایک عرصہ دراز سے میں ایک مسئلے میں مبتلا تھا اور رات کو آپ کے ہاں کا کھانا کھا کے اس آیت میں سوچنے لگا. 100 کے قریب مسئلے اس سے نکل آئے. کہتے 100 کے 100 مسائل احمد بن حنبل کو امام شافعی نے لکھوا دی. یہ رات کو آپ کے گھر کا کھانا کھا کے یہ استنباط کیا گیا ہے. اور اللہ رات کے وضو سے رات بھر کی عبادت بھی ہوئی, فجر کی نماز بھی پڑھی اور مزید تازہ وضو کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. الحمدللہ. اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وہ علماء جن کا علم استنباط کے درجے ہے. استنبطا کے معنی ہے اخرج ماء عذبا, اخرج ماء فراتا, ٹھنڈا اور شیرین قابل استعمال پانی نکالنا, جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کنواں کھودنا.
تو کنواں کھودنا ہرے کا کام تھوڑی ہے، زمین میں شیرین پانی ٹٹولنا ہرے کا کام تھوڑی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجتہدین فقہاء پیدا فرمائے۔ اب دیکھو جو تفسیر کی گئی تھی ابو بکر و عمر سے وہ بھی علماء مستنبطین تھے، جو خلفائے راشدین سے کی گئی وہ سب کے سب فقہاء و مجتہد ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر ہے۔ جو صحابہ سے صحابہ سب کے سب اہل علم اور اہل فضل ہے، تو وہ تفاسیر جو ابن جریر میں نقل کی ہے ان کی تائید بھی اس سے ہو گئی۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ علوم الامر کی تفسیر خود قرآن میں مل گئی۔ تو تفسیر الآیت بالآیہ یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں پر تھوڑے پیسے بھی نہ لیں۔ لوگ آیت پڑھتے قرآن خوانی کے پیسے نہ جائے، حافظ قرآن کے پیسے نہ جائے، کوئی امامت قرآن خوانی نہیں ہے، امامت میں امام گرنتھ اور گیتا پڑھتا ہے اور استاد جو کلاس میں پڑھاتا ہے اور مفتی فتویٰ لکھتا ہے، شیخ الحدیث بخاری میں تنخواہ کیوں لے رہا ہے؟ خیر تو